أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين صدق اللہ العظیم. یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 29 تک 13 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ آیات میں یہ بات گزری ہے کہ قیامت کے قرب کی ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ آسمان پہ ایک دھواں چھا جائے گا. آپ کو اگر یاد ہو پچھلے درس میں یہ بات ہوئی کہ قیامت کے قریب آنے کی جو مختلف نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک صبح لوگ اٹھیں گے، گھروں سے باہر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ آسمان پر دھواں ہی دھواں چھا چکا ہے. لیکن یہ دھواں جو ہوگا یہ اہل ایمان کے لیے کس طرح کا ہوگا؟ جیسے زکام ہوتا ہے، ہلکا سا زکام لگ جائے. لیکن یہی دھواں کافر کے لیے بمنزلہ زہر کے ہوگا اور ان کی ایک ایک رگ کے اندر یہ چلا جائے گا اور ان کی ہلاکت کے لیے کافی ہوگا. آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا اس دنیا میں گزرنے والے ایک ایسے شخص اور ایسے فرد کا کہ جس کی دشمنی اللہ کے دین کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ وہ مثال کے طور پہ بیان ہوتی ہے، یعنی ایک ضرب المثل بن گیا. اور وہ کون ہے؟ وہ فرعون ہے. آپ جانتے ہیں کہ فرعون یہ کس پیغمبر کے مقابلے میں آئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے میں آئے. لیکن اس فرعون کا دعویٰ، اس کا ظلم، اس کا دبدبہ وہ اتنا زیادہ تھا کہ رہتی دنیا کے لیے جب بھی کوئی خرابی کی اور ظلم کی مثال پیش ہوتی ہے تو کہتے ہیں فلاں فرعون کی طرح ہے، وہ فرعون والے کام کر رہا ہے. اسی طرح ہے نا دوستو. اس نے اللہ پاک کی بے انتہا نعمتوں کے ہوتے ہوئے غلط دعوے کی، اپنے آپ کو کچھ سمجھا اور اللہ کی قدرت کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی. اپنے آپ کے بارے میں کہا انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں، میں اللہ سے بھی نعوذ باللہ بڑا. تو ان سب باتوں کے نتیجے میں پھر اس کی پکڑ ہوئی. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دشمن چاہے کتنا بھی بڑا ہو، نافرمان کتنا بھی بڑا ہو، اللہ پاک اس کی فوری پکڑ نہیں فرماتے. پہلے اس کی تنبیہ ہوتی ہے، اس کی ہدایت کی کوشش ہوتی ہے، اس کو بار بار اصلاح کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. پھر بھی نہ مانے تو پھر اللہ پاک کا حتمی فیصلہ آ جاتا ہے. تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا فرعون اور اس کی قوم کا، اور ان کے پاس بھیجے جانے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا
علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور یقیناً ان لوگوں سے یعنی مکہ والوں سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو بھی آزمایا تھا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ان کے پاس پہنچے تھے ایک معزز پیغمبر، ان ادوا الی عباد اللہ، اور انہوں نے جا کر فرعون سے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو۔ اور کریں دوست، فرعون کے پاس جا کر کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو۔ اللہ کے بندوں سے مراد ہے بنی اسرائیل، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ فرعون نے ان کو زبردستی اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور وہ ان کو کہتا تھا کہ یہ میرے بندے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے دو مقاصد تھے، ایک تو فرعون سے بات کر کے اس کو دعوت دینی تھی، اور دوسرا بنی اسرائیل کو اس سے آزاد کرانے کی اور چھڑانے کے لیے فکر کرنی تھی۔ اب اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو۔ انی لکم رسول امین، بے شک مجھے تمہاری طرف ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی پر مت آؤ۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور تم متبعون، تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ سب آنے والے حالات اللہ نے ذکر کیے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور تم سمندر کو خشک حالت میں چھوڑ دینا۔ اور جب فرعون اور اس کا لشکر ہلاک ہوا، معاونت کر سکتا ہوں، یاد رکھیں کہ یہ بھی سنت انبیاء میں سے، یہ فکر بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ہم کسی کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کسی کا کام کر لیں، یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ لہٰذا اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ بھئی فلاں ساتھی وہ بلا کسی جرم، بلا کسی قصور کے کسی نے اس پہ جھوٹا الزام لگایا ہے اور وہ جیل میں بند ہے، یہاں پہ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کی، اور میرے لیے یہ ممکن ہے کہ اگر میں تھوڑی فکر کروں، بھاگ دوڑ کروں، تو وہ ساتھی باعزت طریقے سے آ سکتا ہے، تو مجھے اس کی فکر بھی کرنی پڑے گی، اور یہ بھی میرے دین کا تقاضا ہوگا، یہ بھی دین پر عمل ہوگا، اس پر بھی اجر ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، فرعون کو بھی دعوت دی کہ تمہارا دعویٰ خدائی کا بالکل غلط ہے، توبہ کرو۔ دوسرا، تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، جبکہ انسان انسان پر غلامی کا تصور نہیں کر سکتا کہ اس کو اپنے ماتحت بنا کے غلام بنا کے رکھے، یہ آزاد ہے، لہٰذا ان کو آزاد کرو تاکہ میں ان کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں، اگر آپ کو ان کا رہنا برداشت نہیں ہے۔ دونوں باتیں فرعون نے رد کی، اور قرآن کریم میں دوسرے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ ہے۔ ایک تو دعوت قبول کرنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا کہ ان کو مار ڈالو، اور دوسرا بنی اسرائیل کی جو ہے وہ نگرانی شروع ہو گئی کہ بھئی ان کی آزادی کی بات ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بغاوت ہو جائے، کوئی سلسلہ ہو جائے، دونوں چیزیں ہو گئی۔ اللہ پاک نے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ راتوں رات نکل جائیں اور بنی اسرائیل کو بھی اپنے ساتھ لے لیجیے، رات کے اندھیرے میں نکل جائیں۔ دیکھیں، یہ اسباب کی دنیا ہے، ہم دارالاسباب میں رہتے ہیں، اور دارالاسباب میں رہتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا یا اسباب پر چلنا یہ عین فطرت ہے۔ ایک انسان اگر یہ سوال کرے کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، سچے پیغمبر ہیں،
ان پر وحی آ رہی ہے، ان کو رات کا مشورہ کیوں ہے؟ وہ تو دن کی روشنی میں نکل جائے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیج دے ان کی حفاظت کے لیے تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ لیکن انسانیت کی تربیت مقصود ہے کہ کچھ چیزوں کے اندر انسان کو حکمت کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، تدبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی کون میرا کیا بگاڑ لے گا، میں کیا کر سکتا ہے، میں یہ کر لوں وہ کر لوں، اور اس جذبات میں آ کے انسان ایک غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، نقصان اٹھا لیتا ہے۔ قرآن کریم سے تربیت ملتی ہے دوستو، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دین کے سارے کام، جو دین کے جتنے شعبے ہیں جو اللہ تک پہنچتے ہیں، وہ ہمارے ذمے ہیں، لیکن اپنی جان کی حفاظت، اپنی مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، جذبات کے ساتھ نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات کو نکلیں، اندھیرے میں نکلیں، احتیاط کریں۔ پھر فرمایا آگے آپ جائیں گے تو سمندر آئے گا، بحر قلزم۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ سمندر کا گہرا پانی انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ غرق کر دیتا ہے، ڈبو دیتا ہے۔ تو یہ مرحلہ بھی آئے گا۔ اب آگے سمندر ہو، پیچھے فرعون ہو، مسئلہ اور مشکل لگے گا کہ لوگ باتیں سنائیں گے جیسے بنی اسرائیل نے کیا۔ تو اللہ پاک نے پہلے سے تسلی دی کہ آپ جائیں، راستہ بنے گا، خشک ہو جائے گا، آپ پار کر لیجئے گا۔ یہ تشویش آپ کے ذہن میں آئے کہ راستہ ابھی تک خشک ہے، فرعون بھی آ جائے گا، اس کی پرواہ مت کریں، آپ نکل جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے بنی اسرائیل کو، فرعون بھی داخل ہو گیا، بیچ میں پہنچا، اللہ کے حکم سے بحر قلزم آپس میں مل گیا، وہیں پہ ڈوب کے غرق ہو۔ تو اللہ کے دشمن کا انجام بد اس دنیا میں اللہ پاک نے کر کے دکھایا اور نشان عبرت بنا، زمین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے آج تک، جیسے گزشتہ دروس میں بھی بات آئی، کہ فرعون کی لاش کو زمین نے قبول نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم آپ کے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ تم اپنے بعد والوں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ۔ تو جسم اس کا زمین میں نہیں گیا، دھسا نہیں۔ اور مصر کے میوزیم میں بہت ساری لاشوں کے زمین سے یہ جا کے اس دروازے سے داخل ہوتے۔ ایک دروازہ رزق کے اترنے کا ہے، ایک دروازہ اعمال و اقوال کے چڑھنے کا ہے۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کے لیے رزق آتا ہے، اعمال جاتے ہیں، اور جہاں جہاں یہ مومن بندہ گھومتا ہے، بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دین کی محنت کرتا ہے، کسی کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے، یہ ٹکڑے اس کے حق میں گواہ ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ جس دن اس مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان کے یہ دونوں دروازے اس کی جدائی اور فراق کے اندر رونے لگ جاتے ہیں، اور زمین کے وہ سارے ٹکڑے اور حصے جس پر بیٹھ کر اس نے اللہ کو یاد کیا ہوتا ہے، وہ اس کی جدائی کو محسوس کر کے وہ روتے ہیں، اس لیے کہ نیک اعمال کی برکتوں کا اثر ان کو بھی محسوس ہوتا ہے، وہ اس کے فراق میں آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں۔ لیکن جب کافر کا، منافق کا، مشرک کا یہ اگر دنیا کے اندر مر جاتا ہے تو فرمایا کہ نہ زمین اس کی جدائی پر روتی ہے اور نہ آسمان کے دروازے اس کی جدائی پر روتے ہیں، بلکہ زمین کہتی ہے کہ شکر ہے کہ تیرا بوجھ میرے اوپر سے ہٹ گیا، تو میرے اوپر ایک بوجھ کی طرح تھا۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے اہل ایمان کے لیے کہ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو عام مخلوق تو بہرحال جیسے حکم ہے
کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو آنسو بہا سکتا ہے، چیخنا چلانا منع ہے لیکن آنسو بہا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسمانوں کے دروازے بھی روتے ہیں اور زمین کے وہ ٹکڑے اور وہ در و دیوار بھی اس کی جدائی کو محسوس کر کے رونے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کی زندگی جتنی پاک صاف ہوتی ہے اتنا اس کی موت کی حالت بھی پاک صاف ہوتی ہے، خیر کے ساتھ یہ دنیا سے جاتا ہے اور آگے کے انعامات کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔